الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. میرے دینی بھائیوں اور سامعین کرام، اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصل موضوع درس ہے عقیدہ واسطیہ کے دروس میں سے، اور وہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اور دیگر تمام اپنے اہم ترین اصولوں کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ یہ کام بموجب شریعت کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یوں فرمایا ہے: علی ما توجبہ الشریعہ، یہ بھلائی کا حکم، معروف کا امر اور منکر سے نہیں، یہ شریعت کے موجبات کے مطابق شریعت کی رعایت کرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت بموجب شریعت ہی امر و نہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، علی ما توجبہ الشریعہ کی قید سے، یہ کہنے سے کہ ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل بموجب شریعت ہوتا ہے، اس قید سے تمامی گروہ بدعت خارج ہو جاتے ہیں، کہ جن کے اندر خالی گروہ بھی ہیں، جیسے خوارج، کہ جنہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہی کو اصلاً عنوان بنانا اور انہوں نے ولایت جور کے خلاف خروج، بغاوت، قتال کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دے دیا، اور اسی اہم ترین فریضے کے اندر اس کو داخل و شامل مانا، اور تمام نصوص کتاب و سنت بالخصوص احادیث کے اندر سمع و طاعت، لزوم جماعت، اعتصام بالسنہ اور عدم شذوذ، عدم فرقت کے جو نصوص تھے ان سے صرف نظر کیا، اور یہ کہا کہ اگر والی جائر ہے ان کی نگاہ میں، یا اس کے اندر فسق و فجور ہے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی سمع و طاعت اب واجب نہیں ہے، بلکہ اس سے بھڑ جانا چاہیے، اور اس سے قتال جائز ہے، اس کے خلاف خروج اور بغاوت کو اپنے اصولوں کے اندر داخل کر لیا۔ اسی طرح سے ان گروہ بدعت میں بعض
تفریط کے شکار ہیں، ان کے اندر جفا و تقصیر پائی جاتی ہے، جیسے کہ صوفیہ کی جو امر و نہی دونوں کے تارک، اور اس طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ خود بس رہو جیسے تیسے، کسی کو کچھ معروف کا مثلا امر کرنے اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کا گویا منکر ان کے ساتھ ہے والی بات۔ تو یاد رہے کہ اسی گروہ صوفیہ کہ اسی تقصیر اور تفریط اور ترک امر بالمعروف و ترک نہی عن المنکر کا بھیانک نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اعدائے اسلام اسلامی ممالک میں داخل ہوئے اور حد درجہ انہوں نے تباہی مچائی، اور بہت سارے اسلامی دیار کو انہوں نے تاخت و تاراج کر ڈالا، جس میں صوفیوں کی اندر سے حمایت رہی۔ دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں علم بالدین، علم بالشریعہ، علم بالحکم والمصالح کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ایمانی غیرت اور حمیت بھی ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ خوارج یہ علم سے عاری رہے، اور انہوں نے بعض نصوص کو اخذ کیا، اور نہ جانے اسی مسئلے میں کتنے نصوص سے صرف نظر کیا، اور اسی بے علمی اور بے بصیرتی کا نتیجہ رہا کہ انہوں نے غلو کرتے ہوئے ائمہ جور کے خلاف، ائمہ فجور کے خلاف خروج و بغاوت کو اپنا اصل بنا لیا۔ تو صوفیہ کا مسئلہ یہ رہا کہ یہ ایمانی دینی غیرت و حمیت سے عاری رہے، جبکہ علم و غیرت دونوں ضروری، دونوں کی حاجت، اور دونوں ہی کی روشنی میں پورے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی حاجت ہے، کہ جہاں فقاہت بھی چاہیے، بصیرت بھی چاہیے، عواقب و انجام کی فکر بھی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ میرے دینی بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع سے متعلق یہ ہے کہ حدیث جو ابو سعید خدری کی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ والی حدیث، حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو بڑی دقت نظری کے ساتھ سمجھنے اور تمام مسائل کو اور دیگر موضوع سے متعلقہ نصوص کتاب و سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں یقیناً تغییر منکر کا حکم ہے، لیکن اس کے درجات، اس کے مراتب کا بھی بیان ہے۔ تو اس حدیث کا فقہ و فہم ضروری ہے۔ اس حدیث میں متعدد مسائل ہیں،
تغییر منکر کے لیے مثلا رویت شرط ہے، اور اس رویت سے مراد رویت علمی ہی نہیں بلکہ رویت بصری ضروری ہے۔ عینی طور پر یہ دیکھنا مشروط ہے کہ واقعی منکر کا وجود ہے، کسی سے منکر کا ارتکاب ہوا، اس کو دیکھنے کے بعد اس کے ازالہ و تغییر کا فریضہ انجام دینا چاہیے حدیث کے نص کی روشنی میں۔ دوسرا اساسی مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ منکر کا وجود ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ موہوم منکر اس کے ازالے و تغییر کے لیے آدمی قوت یا درجہ بدرجہ اور دیگر اشیاء کا استعمال کرنا شروع کر دے۔ نہیں، منکر کا وجود متحقق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے منکر کی تغییر کا صحیح معنی و مطلب کیا ہے، اور یہ کہ اس تغییر کے جو درجات بیان ہوئے ہیں اس کی بھی فقہ و فہم اور اس کی بصیرت کے ساتھ معرفت اور اس کی جانکاری بھی ضروری ہے۔ یہ بات اور بھی یاد رہے کہ ایک مسئلہ اور سمجھ لینا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نصیحت، وعظ و نصیحت میں فرق ہے۔ نصیحت مثلا سرن ہونی چاہیے اور مجمل ہونی چاہیے، جبکہ انکار منکر بعض حالات میں علانیہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ انکار منکر رویت کے بعد ہی ہے، جبکہ نصیحت میں وسعت ہے، کسی کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ نصیحت میں تثبت و تفصیل کی طلب کی حاجت چاہیے، امر و نہی ان میں جو سامنے پیش آئیں، اور پھر یہ کہ منکر کی حقیقی صورتحال کا بھی علم ہونا چاہیے، کہ مثلا انکار منکر پر کچھ لوگ من جانب الامیر مامور حسبہ کے عمل پر مامور لوگ اس عمل کو انجام دیں، اور یہ بھی کہ منکر صاحب منکر کے ساتھ لازم ہو، پتہ یہ چلے کہ واقعی اس فلاں شخص نے اس منکر کا ارتکاب کیا ہے، جیسے کہ مثلا داڑھی اونڈنے والے کا مسئلہ ہے یا اور بھی، اور اسی طرح سے مراتب انکار منکر کی معرفت بھی ضروری ہے۔ یہ سب سے اہم ترین مسائل میں سے ہیں کہ انکار منکر کے مراتب کئی ایک ہیں، مثلا کہ انکار منکر کے بعد بات یہ ہو کہ منکر ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر اس کا الٹ یعنی بھلائی معروف لے لے گا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے انکار منکر کی کہ منکر قلیل ہو جائے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر منکر مسلسل پایا جاتا رہے۔ ایک صورت یہ ہے تیسری کہ پتہ یہ چلے کہ ایک منکر جس کے ازالہ و تغییر کی تو کوشش کی گئی اور اس کا ازالہ ہوا، لیکن اسی کی طرح سے کوئی دوسرا منکر
اس نے جگہ لے لی. اور ایک مرتبہ اور بھی ہے کہ انکار منکر کے نتیجے میں اس سے بھی بدتر منکر کا وہ شکار ہو جائے صاحب منکر. یاد رہے کہ پہلی دوسری صورت میں منکر کا ازالہ اور اس کی تغییر مشروع ہے. تیسری جو صورت ہے وہ محل اجتہاد ہے، اور چوتھی جو صورت ہے وہ حرام ہے. تو اس طرح سے ان تمام مسائل کا دقیق فہم اور اس سے متعلقہ تمام یہ امور پر نگاہ بصیرت چاہیے اس فریضہ کو انجام دینے والے کے اندر. لیکن بات لب لباب کے طور پر وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ کہی کہ یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ شریعت کے تقاضے اور اس کے موجب کے مطابق اور شریعت کے تمام مصالح اور اہم ترین دینی مقاصد کی رعایت کرتے ہوئے جیسے شریعت کہتی ہے اسی روشنی میں اہل سنت والجماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور یہ چیز ان کو دیگر گروہ بدعات سے ممتاز بناتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فریضہ کو بشرط استطاعت ادا کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ